ایک اور حکمت آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پہنچائیے کہ کیا رہی ہوگی امام کی، کہ امام یعنی نبی کے زمانے میں جناب جعفر طیار کچھ لوگوں کو لے کر کے مکے سے ہجرت کر رہے ہیں مگر حبشہ جا رہے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی بہت سے آپشن تھے، حبشہ، بصرہ، مدائن، کوفہ، لیکن آپ نے ان تمام شہروں کو، اور بھی شہر، ان تمام شہروں کو چھوڑ کر کے آپ نے کہا نہیں ہم مکہ جائیں گے. اس میں امام کی کیا حکمت رہی ہوگی؟ بڑا پیارا سوال ہے اور یہ بہت عظیم حکمت عملی ہے سرکار سید الشہداء امام حسین کی کہ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آئے ہیں. حکمت عملی کیا ہے؟ واقعہ ہے 28 رجب المرجب سے جسٹ ایک دن پہلے کا، یعنی 27 رجب المرجب کو امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے. اچھا، یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان المعظم آئے گا، اس کے بعد ماہ مبارک رمضان آئے گا، شوال، ذیقعد. یہ 4 مہینے جیسے ہی گزریں گے ایک بہت بڑا اجتماع اور بہت بڑا مجمع آنے والا ہے، اجتماع ہونے والا ہے مکہ معظمہ میں. اچھا، حج، وہ حج کی شکل میں ساری دنیا سے مسلمان اس مکہ معظمہ میں آئیں گے. ٹھیک. اور اس حج کے لیے اس زمانے میں، آج کے دور میں تو ہوتا ہے کہ انسان 2 ہفتے پہلے بھی جائے تو حج کو انجام دے لے. اس زمانے میں لوگ عید کے بعد سے، یعنی جیسے ہی شوال کا مہینہ، ماہ رمضان المبارک کے بعد جیسے ہی شوال کا مہینہ آتا لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے. اچھا. اور یہ شوال کا مہینہ کب آ رہا تھا؟ جس 2 مہینے بعد، شعبان اور ماہ رمضان، اس کے بعد شوال کا مہینہ آ رہا تھا. امام حسین علیہ السلام کی نظریں یہ دیکھ رہی تھیں کہ اگر یزید جو باطل طور کے اوپر مسند خلافت پر بیٹھا ہے اس کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو پھر اس کے لیے سب سے بڑے مجمع یعنی حج کا انتخاب کرنا چاہیے. دنیا میں کہیں بھی امام حسین علیہ السلام تشریف لے جاتے، یقیناً آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، ان کے درمیان آپ ہوتے، لیکن اتنا بڑا مجمع آپ کو نہیں ملتا جتنا بڑا مجمع آپ کو مکہ معظمہ میں ان حاجیوں کی شکل میں ملا ہے. اچھا، حاجی ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا ہے، وہ تو آیا ہے حج کرے گا، اپنے وطن واپس جائے گا. بالکل. اگر حاجیوں کو مکے میں کوئی پیغام دیا جائے گا تو وہ خود بخود پوری دنیا میں نشر ہو جائے گا. جی. اس لیے کہ مثلاً آج کے دور میں تو خیر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا. یہ اگر مثلاً تصور کریں کہ 5000 لوگ، مثلاً کہہ رہا ہوں 5000 لوگ حج پہ ہیں، یہ 5000 لوگ کم از کم 1000 علاقوں سے تو آئے ہیں. جی. امام حسین کا پیغام خود بخود 1000 علاقوں تک پہنچ جاتا ان حاجیوں کے ذریعے سے. لہٰذا اب امام حسین علیہ السلام نے جو انتخاب کیا وہ مکہ معظمہ کا، اور نتیجہ بھی اس کا بڑا ہی پازیٹیو رہا کہ مکے میں امام حسین کے رہنے کی بنا پر آپ غور کیجئے. میں تاریخی اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 28 رجب المرجب کو امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں مدینہ طیبہ سے، 4 شعبان المعظم کو پہنچے ہیں مکہ معظمہ. شعبان المعظم، ماہ رمضان المبارک، اس کے بعد شوال، ذیقعد، اور یہاں تک کہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ. تو اگر ادھر سے 6 دن کم کیجئے تو ادھر سے 8 دن بڑھا دیجئے، آپ پورے 4 مہینے امام حسین رہے ہیں مکہ معظمہ میں. جی. لیکن امام حسین کو قتل نہیں کر سکے مکے میں. کربلا معلیٰ پہنچے ہیں، 7 دن کے اندر امام حسین کو شہید کر دیا گیا. کیوں؟ کربلا میں امام حسین کو شہید کیا جا سکتا تھا لیکن چھپ کر نہیں، عام طور پہ، لیکن مکے میں امام حسین کو قتل کرنا ہوتا تو چھپ کے امام حسین کو قتل کرنا پڑتا. اور اسی لیے مکے میں حاجیوں نے اپنے لباس میں تلواریں چھپائی ہیں تاکہ امام حسین کو قتل کریں. جنگ کی ہمت کسی میں نہیں ہے، جی. حملے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. تو 4 مہینے تک حاکم کی مخالفت کرنے کے باوجود امام حسین کا مکے میں قیام اسی بنا پر ہے کہ مکے میں عام طور پہ قتل کرنا ممکن نہیں تھا. کربلا اگر سیدھے گئے ہوتے، کوفے سیدھے آئے ہوتے تو بڑی آسانی سے امام حسین سے مقابلہ ہوتا اور پھر نتیجے میں کربلا کا رنگ پہلے ہی تب سامنے آ جاتا. امام حسین نے 4 مہینے تک مکے میں قیام فرمایا. نہ صرف یہ کہ آپ نے لوگوں تک حقیقتوں کو پہنچایا بلکہ ساری امت کو یہ پیغام مل گیا کہ اللہ کے رسول کا نواسا حاکم وقت کو تسلیم نہیں کرتا.
اب یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر یہ اپنے اپنے علاقوں میں خبر پہنچ گئی کہ امام حسین نے قبول نہیں. اس زمانے میں میڈیا تو نہیں ہے, طریقہ کار یہی تھا اپنی بات کو پہنچانے کا. یہ حکمت عملی بڑی اسٹرانگ تھی جی, اور اس کو اگر سمجھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ کا انتخاب فرمایا. یہ واقعاً امامت کی نگاہ تھی کہ جس نے دیکھا کہ حقیقتاً دنیا تک اگر پیغام پہنچانا ہے تو مکے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی.